ایک لڑکی اپنی شادی کے ایک دن پہلے اپنی ماں کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ امی جان، آپ تو جانتی ہیں کہ کل میری شادی ہے اور میں یہاں سے رخصت ہو کر ایک نئے گھر میں چلی جاؤں گی، تو آپ مجھے کوئی ایسی نصیحت کریں کہ میری اس دواجی زندگی بہت خوشگوار گزرے۔ اس کی ماں نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر ایک بریف کیس منگوایا۔ وہ بریف کیس اپنی بیٹی کے حوالے کرتے ہوئے اس کے کان میں کوئی بات بولی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ بریف کیس اپنے شوہر کو کھلنے مت دینا۔ اگلے دن جب وہ نئی نویلی دلہن بن کر اپنے شوہر کے گھر پہنچی تو اس نے اس بریف کیس کی طرف اشارہ کیا اور اپنے شوہر سے وعدہ لیا کہ وہ اس بریف کیس کو کبھی نہیں کھولے گا۔ شوہر نے وعدہ کر لیا۔ دن گزرتے گئے مگر شوہر نے نہ تو کبھی بریف کیس کو کھول کر دیکھا اور نہ ہی اپنی بیوی سے اس بارے میں کبھی پوچھا۔ اب ان کی شادی کو 50 سال گزر چکے تھے اور بیوی کی طبیعت بہت ہی خراب ہو چکی تھی اور وہ بستر مرگ پر پڑی اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ تب اس کے خاوند کی نظر اس بریف کیس پر پڑی تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب تو بتا دو کہ اس بریف کیس کی کیا کہانی ہے۔ بیوی بولی، ہاں اب یہ وقت ہے اس بریف کیس کے راز کو افشاں کرنے کا، اب آپ اس بریف کیس کو کھول لیں۔ خاوند نے باکس کھولا تو اس میں سے 2 گڑیاں اور 1 لاکھ روپے نکلے۔ خاوند نے حیران ہوتے ہوئے بیوی سے پوچھا کہ یہ گڑیا اور اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ بیوی بولی کہ ہماری شادی کے ایک دن پہلے میں نے اپنی ماں سے اپنی اس دواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک نصیحت مانگی تھی۔ تب میری ماں نے مجھے کامیاب شادی کا راز بتاتے ہوئے نصیحت کی تھی کہ غصہ پی جانا بہت ہی اچھا ہے۔ میری ماں نے مجھے طریقہ بتایا تھا کہ جب بھی مجھے اپنے خاوند کی کسی بات پر غصہ آئے تو اپنے خاوند پر غصہ نکالنے کی بجائے ایک گڑیا سی لیا کروں، تو مجھے جب بھی آپ کی کسی بات پر غصہ آتا تو میں ایک گڑیا سی لیا کرتی تھی۔ خاوند 2 گڑیا دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ اس نے اپنی بیوی کو کتنا خوش رکھا ہوا ہے، کیونکہ بیوی نے 50 سال کی کامیاب اس دواجی زندگی میں صرف 2 گڑیاں ہی بنائی تھیں۔ خاوند نے تجسس سے بریف کیس میں موجود 1 لاکھ روپوں کے بارے میں پوچھا تو بیوی بولی کہ یہ 1 لاکھ روپے میں نے گڑیا بیچ بیچ کر اکٹھے کیے ہیں۔ اب خاوند کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا اور اسے احساس ہوا کہ اس نے کس قدر اپنی بیوی پر غصہ کیا ہے اور اس کی بیوی اس پر واپس غصہ کرنے کی بجائے کس قدر صبر و تحمل سے اس کے غصے کو پی جایا کرتی تھی اور اسے اس بات کا احساس تک نہیں ہونے دیا۔ اب اس کی بیوی اس کے پاس صرف چند لمحوں کی مہمان تھی۔ وہ اس سے معافی مانگنے لگا مگر اب پچھتاوا اس کا مقدر بن چکا تھا۔ میرے پیارے دوستو، یہ زندگی بہت ہی عارضی ہے، تو اس لیے ہمیں اسے لڑائی جھگڑے یا ایک دوسرے پر غصہ یا برہم ہونے کی بجائے ہمیں خوشی سے گزارنی چاہیے۔ وقت کسی کا نہیں ہے اور یہ کس قدر تیزی سے گزر رہا ہے ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کو تکلیف دیے بغیر اسے ہنسی خوشی گزاریں، اپنوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں اور اپنے پیچھے اچھی یادیں چھوڑ کر جائیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ رضوان الحق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔